اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پہ اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگ یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ پہلا سفر ان کا حضرت ذوالقرنین پرانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے میں پہنچ گئے اور پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے، جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہاں تک۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے سورج غروب کے وقت ایسا نظر آتا ہے کہ سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالی پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قومیں ملی جو جانوروں کی کھالیں پہنتی تھیں اور اس کے سوا ان کو کوئی اور لباس نہ تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی کوئی اور غذا نہ تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے پناہ لشکر رکھتے ہیں اور بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کے ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو اسلام لے آئے اور کچھ ان کی فوجوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ دوسرے سفر کے بارے میں مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کا جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے ان کو تہ تیغ کر دیا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان کو کہتے ہیں میں پہنچ گئے، تو وہاں کی آبادی والوں کو عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی تو آپ کی مدد کے طلبگار ہوئے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ وہ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخواہ اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتوں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کے لے جاتے تھے، اور آدمیوں اور جنگلی جانوروں میں سے یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلا تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کے ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کے سب بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کر کر کے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔
ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ، فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پہ ہر جگہ میں پھل پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔